لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارباب فہم، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ آل عمران کی 185 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ان کے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن انہیں دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی آنی جو ہے وہ سوائے دھوکے کے ٹٹی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ارباب اعضاء، اسی آیہ کریمہ کی ذیل میں نے پہلے بھی کچھ معروضات پیش کیے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں میری منشا احکام میت کا تذکرہ کرنے کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر مقام پر میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم اپنے عزیز کے آخری وقت پر موجود ہوتے ہیں، اس وقت جو عزیز جس کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے، اس کے جسم اور روح کا رابطہ منقطع ہو چکا ہوتا ہے، جسے ہم پرواز ملکوتی کبھی کہیں، یا یہ کہیں کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ الگ الگ اس کے لیے لوگ نے کلمات وضع کیے ہیں۔ ایسی حال میں ان کے ورثہ پریشان رہتے ہیں کہ اب ہم کو میت کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، کون سے اعمال ہیں جو کہ واجبات میں سے ہیں، اور کس طرح غسل، کس طرح کفن، اور کس طرح ان کی دفن تشییع جنازہ اور میت کو دفن کیا جائے گا۔ جب ہم اپنے کسی عزیز کے پاس، جس کے جسم اور روح کا رشتہ منقطع ہو چکا ہے، تو پہلا عمل جو ہم کو کرنا چاہیے کہ اسے قبلہ رخ کر دیں۔ قبلہ رخ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا پیر قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اس صورت میں کہ اگر میت کو اٹھا کر بیٹھا لیں تو اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ میت کو قبلہ رخ کرنا۔ دوسرا کام جو کیا جاتا ہے کہ ہاتھ اور پیر کو سیدھا کر دیا جاتا ہے، آنکھیں کھلی ہیں تو بند کر دیا جاتا ہے، منہ کھلا ہے تو منہ بند کر دیا جاتا ہے، اور ایک کپڑے سے یا گوز پیس وغیرہ سے جبڑے کو باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ سارے اعمال اس لیے کیے جاتے ہیں کہ میت پر آہستہ آہستہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ مرنے کے بعد اس میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، کچھ گھنٹے کے بعد اس میت سخت ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ رائگر مورٹس، یہ میڈیکل ٹرم ہے، رائگر مورٹس۔ اس کے بعد میت کو اگر منہ کھلا ہوا ہے تو بند کرنا مشکل ہو جائے گا، آنکھیں کھلی ہیں تو بند کرنا مشکل ہو جائے گا، ہاتھ اگر سیدھے ہم نے نہ کیے ہیں تب مشکل ہو جائے گا، پیر اگر سیدھے نہ کیے ہیں تو پیر سیدھا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسی حال میں جو اس کے ورثہ ہیں ان کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے، غسل و کفن میں پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ اعمال لگتے تو چھوٹے ہیں لیکن ان کی اہمیت بہت ہے۔ پہلا کام جو کیا جاتا ہے میت کے ساتھ، وہ پہلا کام یہ ہے کہ وہاں پر جیسے ہی
انسان کی روح نکل گئی تو اس کو قبلہ رخ لٹا کے اور یہ سارے اعمال کرنے کے بعد اس کے چادر سے ڈھک دیتے ہیں. وہاں پر اگر شب میں اس کی موت واقع ہوئی ہے تو وہاں بتی جلا دیتے ہیں اور وہاں دعائیں اور قرآن وغیرہ کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ ثواب حاصل ہو سکے، مرنے والے کو ثواب پہنچ سکے. اب جو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ رشتہ داروں کو خبر کی جاتی ہے کہ تجہیز و تکفین میں جلدی کریں، اس لیے کہ رسول کریم کی حدیث ہے کہ میں یہ نہ دیکھوں کہ اگر کسی کی موت صبح میں واقع ہوئی ہے تو وہ شام کا انتظار کرے، اور اگر شام میں واقع ہوئی ہے تو وہ صبح کا انتظار کرے. سوائے کچھ استثنائی صورتیں ہیں، جیسے اگر ابھی موت کا یقین نہیں ہے تو انتظار کیا جا سکتا ہے، یا اگر کسی حاملہ عورت کی میت ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے حمل میں بچہ زندہ ہے تو پہلے اس بچے کو بائیں طرف اس میں نشتر لگا کر کے انسیزن دے کر کے بچے کو نکالا جائے گا. اس کے بعد اس کو سی کر کے اور تب اس کا ساتھ وہ سارے اعمال بجا لائے جائیں گے جو ایک میت کے ساتھ بجا لائے جاتے ہیں. جیسے اب یہ جو اعمال ہم بجاتے ہیں اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ہم میت کو غسل دیتے ہیں، غسل میت جس کو ہم کہتے ہیں. دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ پھر حنوط کرتے ہیں. حنوط کا مطلب ہے کہ کافور ہم اعضائے سجدہ پر لگاتے ہیں. اعضائے سجدہ کا سے مراد یہ ہے کہ وہ حصے ہمارے جسم کے وہ حصے جو سجدہ کے وقت زمین سے متصل رہتے ہیں، جیسے پیشانی ہے، دونوں ہتھیلیاں ہیں، دونوں گھٹنے ہیں اور پیر کے دونوں ناخن ہیں. اس پر کافور لگانے کے عمل کو کہتے ہیں میت کو حنوط کرنا. تو غسل جنازہ دوسرا عمل ہوا کہ میت کو حنوط کرنا. تیسرا کام ہوا کہ اس کو کفن پہنانا. کفن پہنانے کے بعد جو چوتھا کام اس کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اس میں 2 سرسبز شاخیں رکھی جاتی ہیں کفن کے اوپر. اس کو کہتے ہیں کہ میت کو سرسبز کرنا. یہ ایک مستحب عمل ہے اور رسول اکرم کی ایک حدیث اس سلسلے کی ہے جو میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اس کو کہا جاتا ہے کہ میت کو سرسبز کرنا. یہ 2 سرسبز شاخیں جس کو کہا جاتا ہے جرید تین کا رکھنا. یہ تیسرا عمل ہوا. پہلا عمل ہو گیا غسل جنازہ، دوسرا عمل ہو گیا اس کو حنوط کرنا، تیسرا عمل ہو گیا کفن پہنانا، اور چوتھا عمل ہو گیا جرید تین کا رکھنا. جرید تین رکھنے کے بعد پانچواں عمل جو ہم کرتے ہیں وہ ہے کہ نماز جنازہ. نماز جنازہ میت کی پڑھتے ہیں. چھٹا عمل تشییع جنازہ، جنازے کو لے کر جاتے ہیں قبرستان میں، مسلمانوں کے قبرستان میں. اور ساتواں عمل جو کرتے ہیں وہ دفن جنازہ کا ہے. اب ان کی ترتیب عام حالات میں ایک مومن کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں، اگر مومن کی موت گھر میں ہوئی ہے اور اس کے سارے اعضاء و جوارح سلامت ہیں. مراد میری یہ ہے کہ موت کی کئی قسمیں ہیں. جیسے خود ہمارے ایک بہت بڑے عالم شہید محراب آیت اللہ دستغیب شیرازی، ان کو استعماری قوتوں نے، یعنی وہ کولونیل فورسز، انہوں نے انقلاب ایران کے بعد شیراز میں ان کو بم سے اڑا دیا تھا. ان کے اعضاء و جوارح بکھر گئے تھے. ان کے دفن، ان کی میت کی یہ حال تھی کہ ان کو غسل نہیں دیا جا سکتا تھا، کو تیمم کرایا گیا تھا، اور دفن کفن کے بعد ان کے کچھ اعضاء ملے، کچھ ان کے جسم کے حصے ملے. اس کے لیے نبیش قبر کی گئی تھی. عام طور سے نبیش قبر یعنی دوبارہ قبر کو کھودنا یہ جائز نہیں ہے. تو وہ سب جو احکام ابھی آئیں گے جو کہ الگ مسائل ہیں یا کچھ مستثنات ہیں جو ایکسیپشنز ہیں، ان کا تذکرہ شاید اس ویڈیو میں مکمل ہم نہ کر سکیں، اس کو بعد میں کریں گے. ایک عام مومن کے ساتھ جو پہلے ہم سلوک کرتے ہیں جو کہ ضروری چیزیں ہیں، میں جلدی اس پر بیان پہلے کر دینا چاہتا ہوں. تو پہلا عمل جو ہے وہ غسل جنازہ کا ہے. غسل جنازہ کون دے سکتا ہے؟ اس کے لیے عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے اور شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے. اگر شیعہ اثنا عشری نہ ہو تو مسلمان ہونا چاہیے. مسلمان بھی نہیں ہے اگر،
اور کتابی ہے تو کتابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے خود غسل کرے۔ کچھ اور بھی اس کے استثناءات ہیں جس کا بعد میں ہم تذکرہ کریں گے۔ دوسرا، اس غسل جنازہ کی شرط یہ ہے کہ یہ جو غسل جنازہ ہے اور جو نماز جنازہ ہے اس میں واجب قربتاً الی اللہ کی نیت کیا جائے گا۔ یہ قربتاً الی اللہ کی نیت سے ہی پڑھی جائے گی۔ کفن پہنانے کے وقت یا دفن کے وقت قربت کی نیت کی چندہ ضرورت نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ اس میں بھی یہ نیت قربتاً الی اللہ کی جائے۔ دوسرا، نہانے کے لیے میت کو نہلانے کے لیے جو غسال ہونا چاہیے وہ اسی صنف کا ہونا چاہیے۔ جیسے عورت کی میت کو عورت ہی غسل دے سکتی ہے، مرد کی میت کو مرد ہی غسل دے سکتا ہے۔ اس میں کچھ استثناءات ہیں۔ استثناءات جیسے شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا بیوی شوہر کو دے سکتی ہے اگر کسی عورت کی میت ہے اور کوئی عورت دستیاب نہیں ہے تو۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو کوئی محرم اگر ہے، محرم سے مطلب نسبی محرم، بھائی ہے، باپ ہے یا کوئی بھی، یہ بھی دے سکتا ہے، محرم دے سکتا ہے جو نسبی طور پر محرم ہو، یا وہ بھی محرم دے سکتا ہے جن سے شریعت میں نکاح حرام ہے۔ اب یہ چاہے وہ نسبی اس کی وجہ سے ہو یا رضاعت کی وجہ سے ہو تو وہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن احتیاط یہ ہے، احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر دوسری صنف کی دے رہے ہیں محرم تو ان کو کپڑے کے اوپر سے دینا چاہیے، اس لیے کہ شرمگاہ پر نگاہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ایک کپڑا اوپر تان دیا جائے اور اس کے بعد جو اس کو غسل دیا جائے۔ بہتر ہوگا کہ ہاتھ میں دستانے یا گلفز وغیرہ پہن لیں۔ جو غسل دینے کے لیے جو ہم لوگ کرتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں کہ میت کو نجاست سے پاک کر لیتے ہیں، پانی سے پوری طرح سے اس کو پاک کر لیتے ہیں۔ صرف اعضاء کو بھی پاک کر لینا کافی ہے، لیکن بہتر ہے کہ پوری میت کو دھو کے پہلے صاف کر لیتے ہیں۔ صاف کرنے کے بعد 3 پانی سے غسل دیا جاتا ہے۔ پہلا جو غسل دیا جاتا ہے وہ آب سدرہ، آب سدرہ کا مطلب بیری کے پانی سے، دوسرا آب کافور یعنی کافور کے پانی سے، اور تیسرا آب خالص یعنی خالص پانی سے دیا جاتا ہے۔ آب سدرہ وہ بیری کی پتی ہوتی ہے، وہ بیری کی پتی کو پانی میں بھگو کر ہاتھوں سے مسل کر اس کا رس نکال لیتے ہیں، پانی میں ملا دیتے ہیں۔ اتنی مقدار ہو کہ کہا جا سکے کہ یہ جو پانی ہے وہ آب سدرہ ہے یعنی بیری کا پانی ہے، اور اتنا زیادہ نہ ہو کہ وہ مضاف ہو جائے۔ کافور کے لیے بھی وہی شرط ہے کہ اتنا کافور زیادہ نہ ہو کہ مضاف ہو جائے، اور اتنا کم نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ آب کافور ہے۔ تیسری وہ آب خالص سے دیا جاتا ہے۔ سب چیزوں میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ سب چیز کا جو انتظام کیا جائے گا وہ اس کے پیسے دے کر کیا جائے گا، کوئی چیز غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے جو کفن کے پیسے ہیں یا تجہیز و تکفین کے پیسے ہیں یہ میت کے ہی رقم سے لیا جائے گا جو وہ اپنی رقم چھوڑ گیا ہے۔ جو ایسے جو وہ چھوڑ کر کے جاتا ہے اس کی وراثت کا قانون یہ ہے کہ 1/3 حصہ پر ہی اپنی وصیت کر سکتا ہے، باقی 2/3 حصہ وارثوں کا حق ہوتا ہے، اس پر اس کو وصیت کرنے کا حق نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اپنی زندگی میں اس کی کمائی ہوئی ہے تو وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد صرف 1/3 کی ہی وصیت کر سکتا ہے، 2/3 اس کے ورثہ کو ملے گا۔ اگر اس نے زیادہ کا کر دیا ہے تو مرنے کے بعد اس کی وہ وصیت کالعدم قرار دی جائے گی، اس کو عمل میں نہیں لایا جائے گا۔ لیکن یہ استثنائی صورت یہ ہے کہ اگر کفن کا پیسہ اس نے نہیں وصیت نہیں کی ہے اپنے 1/3 اس سے، کہیں کہ کوئی بھی وصیت 1/3 سے زیادہ کی نہیں کر سکتا ہے، تو اگر اس نے اس میں استثنائی صورت یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے تجہیز و تکفین کا پیسہ اس کی رقم سے نکالا جائے گا، اور تب پھر اس میں وراثت کا قانون لاگو ہوگا۔ اب اس میں کچھ اور بھی ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں پیسہ ہے تو کیا کیا جائے گا۔
سب بہت ساری اس کی صورتیں ہیں۔ بہرحال تو یہ ہو گیا کہ غسل کے لیے جو غسال ہے وہ قربتاً اللہ کی نیت کرے گا۔ غسل کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اب جب غسل ہو گیا، یہ غسل ترتیبی ہوگا، غسل ارتماسی نہیں ہوگا۔ غسل ترتیبی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جنابت وغیرہ میں جو غسل ترتیبی کی جاتی ہے وہی ہے۔ اب غسل ارتماسی ہے کہ پوری کے پوری جسم کو پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے، لیکن اس میں فقہا کہتے ہیں کہ ارتماسی نہیں کرنا چاہیے، ترتیبی کرنا چاہیے۔ جیسے ایک بار پورے بدن کو صاف کر لیا، اس کے بعد پہلے سر پر 3 بار پانی دیا، پھر داہنے کندھے سے نیچے پانی دیا، پھر بائیں کندھے سے دیا 3 بار، اور اس کے بعد جو نیچے جانگ اور شرمگاہیں ہیں ان کو داہنے طرف سے دیا تو دونوں طرف سے ملا لیا، اور بائیں طرف سے دیا تب دونوں طرف سے ملا لیا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ ایک چادر تان کر کے ہی غسل دیا جا سکے۔ یہ تو ہو گئے غسل کے احکامات۔ غسل کے احکامات کے بعد جو دوسرا معاملہ آتا ہے کہ اب جب کفن کو حنوط دینے کا معاملہ، اس کو لٹا دیتے ہیں کسی چٹائی پر یا کسی تخت پر لٹا دیا، اس پر چادر ڈال دیا، اب حنوط کیا گیا۔ حنوط کی شروعات پیشانی سے کرتے ہیں اور اگر حنوط کرنے میں کافور کی مقدار کم ہو جائے تو پیشانی پر کرنا پہلے اس کو پریفرنس ہے، کہ پیشانی پر جو ہے اس کو پہلے پریفرنس دیا جائے گا۔ اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں پر کیا جائے گا، دونوں گھٹنوں پر کیا جائے گا، اور دونوں پیر کے انگوٹھے میں جو بچ جائے گا اس کو سینے پر رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہوئی غسل کی۔ کچھ اور اس کے جو مسائل ہیں اس کو بعد میں انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد مسئلہ آتا ہے اس کے کفن کا۔ کفن 3 کفن اس کے لیے واجب ہے۔ 3 کفن میں ایک لنگ ہوتی ہے، ایک قمیض ہوتی ہے، ایک لنگ ہے اور ایک قمیض ہے اور ایک چادر ہے۔ یہ 3 ضروری ہے۔ یہ جو قمیض ہوتی ہے وہ گھٹنے سے نیچے تک آ جائے، لنگ ایسی ہوتی ہے جو کہ ٹخنوں کے نیچے تک آ جائے، لنگی جس کو کہتے ہیں، اور چادر ایسی ہوتی ہے اتنی چوڑی ہو کہ ایک دوسرے پر اس کو فولڈ کیا جا سکے میت کے اوپر سے، اور لمبی اتنی ہوتی ہے کہ سر کے اوپر اور پیر کے بعد اس کو گرہ لگائی جا سکے۔ یہ اتنی لمبی، یہ 3 جو اس کے ٹکڑے ہیں یہ واجبات میں سے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مستحبات ہیں جو کہ ہم لوگ عام طور سے جن پر عامل ہیں، وہ ہے ایک ران پیچ دونوں کے لیے، اور مردوں کے لیے امامہ ہے، اور اس امامہ کو سر پر لپیٹ کے تحت الحلق ٹائپ سے اس کے داہنے سرے کو بائیں طرف اور بائیں سرے کو داہنے طرف لا کے سینے پر رکھ دیتے ہیں۔ عورتوں کے لیے مخنا ہے اور اوڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ اس جو چادر ہے، یہ 3 جو واجبات میں سے ہے، اور یہ ہم نے جو آپ کو بتایا کہ مستحبات میں جو ران پیچ ہے، ران پیچ کا بھی طریقہ بتا دیں کہ ران پیچ کا جو حصہ ہے وہ اتنا چوڑا ہونا چاہیے کہ 2-3 بتا کا ہونا چاہیے کہ جس کو لپیٹ سکیں، اور لمبائی اتنی ہونی چاہیے کہ اس کو گھٹنے کے نیچے تک ران سے پورا، ران کا کوئی حصہ بھی خالی نہ رہ جائے، دونوں ران میں لپیٹا جاتا ہے۔ شرمگاہ پر روئی یا کوئی اور کپڑے اس طرح کا پاک کپڑا رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس طرح سے وہ ران پیچ کو لپیٹا جاتا ہے، 2 حصے میں کپڑے کو اس طرح سے لپیٹا جاتا ہے کہ کوئی بھی ران کا حصہ خالی نہ رہ جائے۔ اس ران پیچ کے اوپر میں پھر لنگی پہنا دی جاتی ہے، اوپر سے قمیض ہے، قمیض کے اوپر میں امامہ ہے، عورتوں کے لیے مخنا ہے اور اوڑھنی ہے۔ یہ اتنے کفن کی چیزیں ہیں۔ اب اس کفن کے اوپر جو میں نے کہا کہ تیسرا جو عمل ہے، اب یہ ہو گیا غسل جنازہ ہو گیا، دوسری چیز جو ہماری ہے کہ حنوط ہو گیا، تیسرا کفن ہو گیا۔ اب اس چادر کے اوپر ہم برد یمانی ڈال سکتے ہیں۔ اس چادر کے اوپر یہ جو واجب چادر ہے اس کے اوپر برد یمانی ڈال سکتے ہیں۔ ایک برد یمانی ہبرہ کہی جاتی ہے جو کہ رسول اکرم کو بھی دی گئی تھی، یہ خاص کر کے یمن میں بنائی جاتی ہے۔ کفن کا کپڑا پٹسن کا، ریشم کا یا سنہرے تاروں وغیرہ کا نہیں ہونا چاہیے، کالا نہیں ہونا چاہیے، مکروہ ہے۔ بہتر ہے کہ سفید کفن کا دیا جائے، پٹسن کا نہیں ہونا چاہیے، ریشم کا نہیں ہونا چاہیے، کاٹن کے کپڑے میں کاٹن کا کپڑا ہونا چاہیے، اور سفید کفن ہی دینا چاہیے، سوائے اس کے کہ جو برد یمانی ہے جس کو ہبرہ کہتے ہیں وہ سرخ رنگ کی ہوتی ہے، وہ ایک استثناءات میں سے ہے۔
تو وہ بہتر ہے کہ دیا جائے، اس لیے کہ خود رسول خدا کو بھی برد یمانی اس کے اوپر دی گئی تھی۔ یہ اس چادر کے جو چادر لپیٹا گیا اس کے اوپر یہ دی جاتی ہے برد یمانی۔ کوئی کربلا سے کفن لے کر آیا ہے اپنے لیے، امام حسین علیہ السلام کے روزے سے مس کر کے اس کے اوپر سے وہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد مسئلہ آتا ہے کہ میت کو رسول اکرم کے حدیث کے مطابق سرسبز کرنا۔ تو 2 ٹہنیاں جو کہ بالکل سرسبز ہیں، ابھی تازی ہیں، وہ دونوں ٹہنیوں کو ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف، ایک داہنی طرف اوپر میں کندھے سے لے کے نیچے تک، اور ایک بائیں طرف دونوں پیروں کے بیچ میں اس کو دیا جاتا ہے۔ یہ ٹہنیاں بہتر ہے کہ کھجور کے درخت کی ہوں، کھجور کا درخت نہیں دستیاب ہے تو نیم کے درخت کی ہوں، نیم کے درخت نہیں دستیاب ہے تو بیری کے درخت کے ہوں، بیری کے درخت دستیاب نہیں ہے تو انگور کے درخت کے ہوں، یہ بھی دستیاب نہیں ہے تو کوئی بھی درخت کی سرسبز لکڑی دی جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک پریفرنس ہے جو میں نے اوپر سے آپ کو بتایا ہے۔ جب میت کا کفن پورا ہو جاتا ہے اور یہ سارا عمل ہم کرتے ہیں جو میت کو ہم لوگ قبلہ رخ لٹا کر کے ہی کرتے ہیں۔ اب جب یہ سارے اعمال ہم لوگوں نے اس کے مکمل کر لیے، حنوط کر لیا، اس کو کفن پہنا لیا، تو اب مرحلہ آتا ہے اس کے نماز میت کا۔ اگر نماز میت کس کی پڑھی جائے گی؟ دیکھیے، جو بچہ ماں کے پیٹ میں بھی اگر اس کا اسقاط ہو جاتا ہے، ابورشن ہو جاتا ہے اور 4 مہینے سے زیادہ کا ہو گیا تو شریعت کے مطابق اس میں روح پڑ چکی ہوتی ہے، اس پر سارے احکام لاگو ہوں گے، یعنی اس کے بھی غسل ہوگا، اس کو بھی کفن دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس سے کم کا بچہ ہے تو صرف کفنے میں لپیٹ کر کے اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ لیکن نماز جنازہ پڑھی جائے گی جب بچہ 6 برس سے اوپر کا ہو جائے گا، تب 6 برس سے کم کے بچے کے لیے نماز جنازہ شریعت میں کوئی ضرورت نہیں مانی گئی ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ اگر وہ بھی بچہ نماز کو سمجھنے کے لائق ہو گیا ہے تو اس پر بھی نماز جنازہ احتیاطی واجب کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے معاملہ کہ نماز جنازہ کے لیے جو ایک جماعت کی نماز کے لیے جو شرائط ہیں وہ عموماً نماز جنازہ کے لیے لاگو نہیں ہیں۔ اس لیے لاگو نہیں ہیں کہ جو امام کا عادل ہونا اور دوسرے جو یہ ہے کہ نماز کے لیے جو ہمیں طہارت چاہیے، وضو چاہیے، غسل چاہیے، تیمم چاہیے، وہ سب کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو نماز جنازہ ہے یہ بنیادی طور پر صرف دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اس میں چونکہ رکوع نہیں ہے اور سجود نہیں ہے، اس لیے اس کے بغیر بھی کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ باوضو اگر پڑھا جائے تو، چونکہ ہم اذکار پڑھ رہے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ وضو کر لیں، لیکن نہیں بھی کرنے میں کوئی تردد یا پریشانی کی بات نہیں ہے۔ نماز جنازہ جب شروع ہوگی تو ولی کی اجازت لی جائے گی۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو اس کی بھی گریڈنگ، جیسے کون ولی ہوتا ہے، سب سے جو وراثت میں جو اولا ہوا وہ سب سے پہلا ولی ہوا، جو سب سے پہلے جس کو وراثت ملے گی وہ پہلا ولی مانا جاتا ہے، اس سے اجازت کی ضرورت لی جائے گی۔ اگر اس نے کسی اور کو اجازت دی جائے گی تو وہی کرے گا۔ ایسے تو تجہیز و تکفین سارے ہی مومنین پر یہ واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی کا مطلب کہ اگر کچھ لوگوں نے اگر اس کو عمل انجام دے دیا تو باقی لوگوں پر سے وجوب ہٹ جاتا ہے۔ اگر ولی کسی وجہ سے اجازت نہ دے، کوئی کہے کہ ایسا کیوں ہے، لیکن میرے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے، وہ کچھ وجوہات تھی جو ان لوگوں کی وراثت کا جھگڑا تھا کہ ولی کسی طرح سے بھی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھا نماز جنازہ کے لیے، وہ لڑکا تھا ان کا، اپنے باپ کی اجازت نہیں دے رہا تھا یہ کرنے کے لیے۔ ایسے حال میں ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی، آخر میت کو دفن تو کرنا ہے، شریعت کہتا ہے کہ ایسے میں ولی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہاں پر کوئی مجتہد جامع شرائط ہے وہ دے دے، یا نہیں بھی ہے تو بھی دفن کفن تو بہرحال ہوگا۔ اب جب نماز جنازہ میں ہم جو پڑھتے ہیں تو اس میں 5 تکبیریں بالکل ضروری ہیں شیعہ فقہ کے مطابق، 5 تکبیریں شیعہ فقہ کے مطابق۔ میں اس کو اس لیے اس کی تکرار کر رہا ہوں کہ اور جو مکتب فکر ہیں
اس میں لوگوں نے اجماع کر کے اس 5 کو 4 کر دیا ہے، لیکن ہمارے یہاں 5 تکبیروں کی اتنی تاکید ہے کہ اگر کسی وجہ سے نماز میں ایک تکبیر بھول بھی گئے تو بعد میں پوری نماز کا قبر پر آ کر اعادہ کرنا پڑے گا۔ 5 تکبیریں، پہلی تکبیر کرنے کے بعد کلمہ توحید و رسالت ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا۔ دوسری تکبیر کے بعد ہم رسول اور آل رسول پر صلوات و درود بھیجتے ہیں۔ تیسری تکبیر کے بعد مومن اور مومنات کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ چوتھی تکبیر کے بعد میت حاضہ کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور 5ویں تکبیر کے ساتھ نماز کا اختتام کر دیتے ہیں۔ جب امام کھڑا ہوتا ہے تو میت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، قبلہ رخ ہوتا ہے، میت کا سر اس کے داہنے طرف ہوگا اور اس کا پیر بائیں طرف ہوگا، اسی کو کہا جاتا ہے قبلہ رخ۔ یعنی اس کو داہنے طرف سے لٹائیں گے، اس کو داہنے طرف سے لٹائیں گے تو اس کا پورا چہرہ قبلہ کی طرف ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں قبلہ رخ ہونا۔ اب مرحلہ آتا ہے تشییع جنازہ کا۔ یہ جنازہ کو ہم اٹھا کر کے قبرستان تک لے جائیں۔ جنازہ کو قبرستان تک لے جانے کے لیے پیدل چلنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہو، استثنائی صورتحال ہو تو وہ الگ اس کے مسائل ہیں۔ جب جنازہ کو ہم اٹھا کر لے جاتے ہیں تو اس کے اپنے آداب ہیں۔ جیسے اگر ہم جنازہ کو لے کر جا رہے ہیں تو اس کے بہت، چونکہ اس کے سارے تشییع و تکفین کے سارے مسائل کے اتنے زیادہ اجر لکھے گئے ہیں۔ جیسے کسی نے قبر کسی مومن کی کھوج دیا قربتاً اللہ کی نیت سے، تو اللہ کہتا ہے کہ اس پر ہم جہنم کی آگ حرام کر دیں گے۔ کوئی تشییع جنازہ میں جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس پر ہم اتنا زیادہ ثواب دیں گے کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اس کے پہاڑوں کے برابر اس کو ثواب لاکھوں لاکھ نے کیا۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کو کفن پہناتا ہے تو اس کے بھی بہت اجر و ثواب ہیں۔ تو اتنے اجر و ثواب حاصل کرنا ہے، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں۔ آداب یہ ہیں کہ جب ہم جنازے میں جا رہے ہیں تو ہمارا اپنا کنڈکٹ یا ہمارا اپنا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ وہاں بات چیت کے لیے مناہی ہے، ہنسی مذاق کرنا منع ہے، بلکہ دعا کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، اور اللہ اکبر تکبیر کہیں۔ اس کے بعد یہ کہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بتایا تھا وہ حق ہے، اور اللہ موت کے ذریعہ اپنے تمام موجودات پر، اپنے تمام انسانوں پر وہ حاوی ہے، اور یہ اللہ حق ہے، اس کے رسول حق ہیں، اس کے اسلام حق ہے، اللہ جو سو ہمارے توفیقات میں اضافہ کرے۔ اس طرح کی دعائیں ہم لوگ پڑھتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ جنازے کو اگر ہمیں استطاعت ہے تو ہم کاندھا دیں۔ کاندھا دینے کے بھی آداب ہیں کہ سب سے پہلے داہنی طرف کاندھا دیں، اس کے بعد پیچھے داہنی طرف، پھر پیچھے بائیں طرف، اس کے بعد آگے بائیں طرف۔ اس کو کہتے ہیں تربیہ جنازہ۔ تو یہ سب بہت سارے اور بھی مسائل ہیں، لیکن چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو اب ہم اس پر آگے جا رہے ہیں۔ اب ہم لے کر اس کو آ جاتے ہیں قبرستان میں۔ قبرستان میں ایک دم سے ہم میت کو لے کر کے نہیں آ جاتے ہیں، بلکہ اس کو 2-3 وقفہ دیتے ہیں۔ 2-3 وقفہ مطلب یہ کہ جب چل رہے ہیں تو اس کو نیچے زمین پر رکھ دیا، پھر اٹھایا، پھر زمین پر رکھ دیا۔ اس طرح سے میت ایک تو قبرستان کے لیے بھی مانوس ہو جاتی ہے، اور قبر کے سوال و جواب کے لیے وہ ذہن کو تیار کر لیتی ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں میت کو ہم موت کو فنا نہیں سمجھتے ہیں، اور جو ہمارے یہاں روایتیں ہیں کہ جو مرنے والے کی روح جو ہے وہ پہلے تو اللہ کے حضور میں پیش ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ پھر واپس کر دیتا ہے اور اپنے میت کے ساتھ رہتی ہے، اپنے مثالی جسم کے ساتھ۔ لیکن چونکہ یہ مثالی جسم اتنا لطیف ہے کہ اس کی آوازیں ہم لوگوں کے کانوں تک نہیں پہنچتی ہے، گرچہ وہ برابر اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے اعزاء کو تنبیہ کرتی رہتی ہے کہ دیکھو تم لوگ اس دنیا کی زندگی سے دھوکہ مت کھانا، ہم نے تو بہت سارے ہم کو دھوکہ ہو گیا ہے، لیکن تم لوگ نہ دھوکہ کھانا، اور اگر نیک آدمی کی میت ہے تو ان لوگوں کو نصیحتیں کرے گی۔ اب جب ہم لے کر کے آتے ہیں قبرستان میں تو قبر کھودنے کے پیچھے جو منشا ہے، جو شریعت کا قانون ہے، وہ یہ ہے کہ قبر اتنی دور اتنی کھودی جائے کہ اس میں جو میت کو ہم رکھیں تو کوئی جانور وغیرہ قبر کو کھود کر کے میت کو نقصان نہ پہنچا دے، یا میت کے جسم کی بدبو سے لوگوں کو پریشانی نہ ہو، اس لیے اتنا گہرا قبر کھودتے ہیں۔ یہ
اتنی گہرائی قبر کی کھودنا یہ واجبات میں سے کہ اتنا ضرور کھودا جائے کہ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی میت کو کافر کے قبرستان میں نہیں دفن کیا جا سکتا ہے، کافر کے میت کو مسلمان کے قبرستان میں نہیں دفن کیا جاتا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ قبر اتنی گہری ہو کہ ایک عام انسان کے اونچائی کے برابر ہو، یا اس کے کم از کم ہنسلی کی ہڈی تک پہنچے، اتنی گہری ہونی چاہیے۔ اس قبر کے اندر ایک اور وہ سلیٹ یا وہ جیسے پانی کی نہر جیسا بناتے ہیں کہ اس میں وہ اتنی لمبی اور چوڑی ہونی چاہیے کہ اس میں ایک ہماری میت آرام سے لیٹ سکے، اور اس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی اس میں مکمل طور پر آ جائے، اور اس کی گہرائی اتنی ہو کہ میت اگر اٹھ کر بیٹھے تو اس میں بیٹھ سکتی ہے۔ تو وہ جو سلیٹ بناتے ہیں اس کے اوپر ہم لکڑی رکھ کر کے ایک طرح کی چھت بنا دیتے ہیں، اور تب پھر اس کے اوپر مٹی رکھتے ہیں۔ مٹی رکھنے کے بعد لیکن قبر کی اونچائی، مٹی رکھ دیا، مٹی رکھنے کے بعد پھر اس میں قبر کی اونچائی کا معاملہ آتا ہے۔ تو قبر کی اونچائی کو ایک بتہ یا 4-5 انگل بہت زیادہ اونچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بہت ساری استثنائی صورتیں ہیں کہ اگر قبر نہیں کھود سکے تو کیا کرنا ہے پھر، یا اور بھی بہت ساری ہیں، وہ سارے مسائل تو آج ممکن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب جب یہ قبر میں جو اتارا جائے گا تو اگر عورت کی میت ہے تو اس کا محرم ہی قبر میں اترے گا، باوضو ہونا چاہیے، طہارت اس کی ہونی چاہیے، اس کا محرم ہونا چاہیے۔ بیوی کے لیے شوہر اتر سکتا ہے، ورنہ اس کا کوئی محرم ہونا چاہیے، کوئی اپنا رشتہ دار ہونا چاہیے۔ مرد کی میت ہے تو کہا جاتا ہے کہ بہتر ہے کہ کوئی غیری ہو، لیکن اس میں مکروہات میں کہ ہے کہ اگر بیٹا کی میت ہے تو باپ کو نہیں اترنا چاہیے، ورنہ کہیں کہ وہ بے چین ہو جائے گا اور جذباتی ہو جا سکتا ہے، تو اس کے لیے لوگ عام طور سے منع کرتے ہیں۔ قبر برابر کر دینے کے بعد مسئلہ آتا ہے کہ تلقین کا۔ قبر کے پہلے ایک بار جب ہم لوگ لٹا دیتے ہیں، دوسری چیز اور ہے کہ جب قبر میں ہم مردے کو لٹا دیتے ہیں تو اس کو داہنے کروٹ کر دیتے ہیں، اس کا جو چادر کو ہم نے باندھ دیا ہے، جو بند کفن ہے، اس کو کھول دیتے ہیں۔ یہ سب کھولنے کا عمل یا جو کفن کے کھولنے کا اور اس کو داہنی طرف لٹانے کا قبلہ رخ، یہ سارا کام جو ہے وہ اگر عورت کی میت ہے تو اس کا محرم ہی کر سکتا ہے، اور کوئی دوسرا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اب یہاں تک کہ بات یہ آتی ہے، جو ہم نے ایک اور جو بات جو ذہن میں ابھی آ گئی کہ جو جو ہم غسل جنازہ کی بات کر رہے تھے تو اس میں صنف کی میں نے بات کی تھی، تو صنف میں ساری بات تھی یہ ہے کہ 3 سال کے کم کے عمر کے بچے کی اگر ہوگی تو اس میں یہ صنف کی قید ہٹ جاتی ہے۔ وہ مرد یا عورت کوئی بھی دے سکتا ہے، مرد کی ہے تو عورت بھی دے سکتی ہے، عورت کی ہے تو مرد بھی دے سکتی ہے، یہ صنف کی قید ہٹ جاتی ہے۔ اب جب ہم برابر کر دیتے ہیں قبر، اب اس کے بعد بلکہ قبر کے پہلے تلقین پڑھی جاتی ہے۔ 3 تلقین ہمارے یہاں مستحب ہے۔ ایک تلقین تو پڑھی جاتی ہے جب ابھی جان کنی کا عالم ہے، یعنی ابھی روح نکلی نہیں ہے۔ یہ سب سے اہم تلقین ہے جس پر ہم لوگ عام طور سے عامل نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں۔ دوسری تلقین جب قبر میں ہم اپنے میت کو لٹا دیتے ہیں تب پڑھی جاتی ہے، اور تیسری تلقین جب قبر برابر کر دی جاتی ہے تب پڑھی جاتی ہے۔ کچھ فقہا کہتے ہیں کہ کفن پہنانے کے بعد بھی ایک تلقین پڑھنی چاہیے۔ یہ تلقین کیا ہے؟ یہ ہم اپنے میت کو جو ہمارا عزیز ہے اس کو ہم یاد دلاتے ہیں کہ اے مرنے والے، اے فلاں بنت فلاں یا اے فلاں ابن فلاں، تو تم جس عقیدے پر ہم سے جدا ہوئے ہو اسی پر قائم رہنا، اور جو منکر نکیر آئیں گے تم اس سے کسی طرح گھبرانا نہیں، بس اسی سوال کا جواب دینا۔ وہ عام طور سے ان عقیدوں کی ہم تکرار کرتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، ائمہ کرام کے ہمیں دین جو ملا، اسلام جو ملا، یہ 12 امام سے ملا۔ 12 امام کا نام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اور بھی جتنے اعتقادی مسائل ہیں کہ ملائکہ حق ہیں، کتاب حق ہے، قبلہ حق ہے، ساری چیزیں جو دین اسلام ہے وہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کتاب میں جو احکام اسلام لکھے ہیں وہ حق ہے۔ یہ سارے جو اعتقادی مسائل ہیں جو ہماری کتابوں میں دیے ہوئے ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ ارباب ادا، جب ہم اپنے میت کو رخصت کر کے واپس آتے ہیں تو جرید 3 کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم نے کہا کہ جب تک یہ سرسبز و شاداب رہے گی میت پر عذاب نہیں ہوگا، اور میت پر جو منکر و نکیر آتے ہیں وہ اسی وقت سوال و جواب کر لیتے ہیں جب تک ہم پلٹ کر کے اپنے دفن کر کے جب واپس آتے ہیں اسی وقت تک مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے
بلکہ رسول اکرم کا فرمانا ہے تو اس وقت اس پر سوال و جواب نہیں ہوگا، اور اس کے جو گناہ ہیں اس پر عذاب اب محشر کے لیے، قیامت کے لیے اٹھا رکھا جائے گا۔ یہ اس کی علت بتائی جاتی ہے، اس کا سبب بتایا جاتا ہے، جرید تین کے سبب بتایا جاتا ہے۔ کچھ اور مسائل جو میرے ذہن میں ابھی نہیں ہیں، یا اور کچھ استثنائی صورتیں ہیں، جیسے کہ کبھی ایسا ہم لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کچھ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا کہ پوسٹ مارٹم کرانا ہوگا، تو پوسٹ مارٹم ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ کبھی ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے کہ آرگن ٹرانسپلانٹ کا جو کہا جائے کہ اس وقت کیا کیا جائے، تو آرگن ٹرانسپلانٹ بھی ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، لیکن ان سبوں کی کچھ استثنائی صورتیں ہیں۔ میں یہیں پر ویڈیو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ یہ کافی میرا جو وقت ہے اس ویڈیو کا وہ زیادہ ہو چکا ہے۔ بس 2-3 باتیں میں آپ کو، چونکہ یہ ممبر ہی ہمیں امام حسین کے طفیل سے ملا ہے، اور یہ ساری جو گفتگو ہم کو کر رہے ہیں وہ اسی اس سے ہے، اور ہم لوگ بہت گناہ گار ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جب ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت کمیاں نظر آتی ہیں، لیکن ایک عمل ایسا ہے ہمارا جس میں ہم رسول کریم اور ائمہ طاہرین کے ساتھ ساتھ ہم بھی وہی عمل کرتے ہیں۔ اس میں وہ عمل، مطلب ہم اس عمل کے بھی متبعین ہیں، اور وہ عمل ہے عزاداری سید الشہداء۔ رسول کریم نے بھی اپنی زندگی میں امام حسین کے لیے ان کی عزاداری کی۔ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور جناب اسماء بنت امیس ان کو لائیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ابھی میں نے پاک نہیں کیا ہے، تو کہیں کہ ان کو آپ پاک کیا کیجیے گا، یہ اللہ کی یہاں سے پاک و طاہر آئے ہیں، پاک اور طاہر آئے ہیں۔ اور رسول نے جب امام حسین کو گود میں لیا تو آنکھوں سے آنسو آ گیا اور کہا کہ اب عبداللہ، تمہارا غم ہمارے لیے بہت بھاری ہے، بہت گراں ہے، تمہارا غم ہمارے لیے بہت گراں ہے۔ یہاں تک کہ پوری زندگی رسول اکرم امام حسین کی جو واقع کربلا میں جو سانحہ ہونا ہے اس کو یاد کر کے گریہ کرتے رہے، لوگوں کو بھی بتاتے رہے، یہاں تک کہ جب حالت احتضار میں بھی رسول خدا تھے تو روایت جو شیخ جعفر شستری کی نے لکھی ہے، شیخ جعفر شستری کی بڑی ہی باوقار اور بہت ہی باعظمت شخصیت میں سے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام رسول اکرم کا آخری وقت تھا، پیشانی سے پسینے گر رہے تھے، یہ حالت احتضار میں رسول خدا تھے۔ اس وقت اچانک ان کو کیا، اور امام مظلوم یعنی امام حسین ان کے سینے کے پاس تھے، سینے پر تھے۔ اس وقت اچانک پتہ نہیں کیا رسول خدا کو یاد آیا، تو انہوں نے کہا کہ اے یزید، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا، میرا تجھ سے کیا واسطہ ہے، اللہ لعنت کر اس پر، اس یزید پر لعنت کر۔ یہ تو حالت احتضار کے وقت رسول اکرم کی کیفیت تھی۔ رسول اکرم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی، ظاہری طور پر جب وہ دنیا سے چلے گئے، جب پردہ کر لیا، اس کے بعد بھی روایتیں ہیں کہ عاشورہ کے دن رسول اکرم کو لوگوں نے، جناب ام سلمہ نے یا اور لوگوں نے دیکھا کہ ان کے سر پر خاک ہے، اب وہ آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں امام حسین کی قبر کھود کر آ رہا ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا بِأَمْرِهِ۔